برقعے سے آزادی ملے یا نہ ملے، اس کو تعلیم ضرور ملنی چاہیے، شکشا ضرور ملنی چاہیے۔ جمعیت جو آپ کی سنستھا ہے وہ لڑکیوں کو برقعے میں رکھنے کے حق میں ہے، لڑکوں سے الگ پڑھانا چاہتی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ لڑکیوں کو ایکول اپارچونیٹیز ملنی چاہیے اور برقعے سے آزادی ملنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ سوال ہی غلط ہے۔ یہ سوال لوجیکل فیلیسی پر مبنی ہے، لوڈڈ کویسچن فیلیسی اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ وہ اس طرح کے آدمی جب کوئی سوال کرتا ہے اسی کے اندر اپنے دعوے کو ثابت کر دیتا ہے اور اس کے اندر ایک دعوے کو چھپا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی سے کہا جائے کہ کیا آپ نے چوری کرنا چھوڑ دیا، تو یہ سوال ایسا ہے کہ سوال کرنے والے نے سامنے والے کو پہلے ہی چور مان لیا ہے۔ اب اگر وہ کہے گا کہ ہاں میں نے چوری چھوڑ دیے، تب بھی وہ چور ٹھہرا کہ اس سے پہلے چوری کرتا تھا۔ اگر منع کرے گا کہ نہیں چھوڑیے، تب بھی وہ چور ٹھہرا، حالانکہ وہ چور ہے ہی نہیں۔ تو ایسا ہی یہ سوال ہے کہ کیا لڑکیوں کو برقعے سے آزادی ملنی چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ برقعے میں رہنا ان کے لیے قید ہے، قید سے آزادی دی جاتی ہے، تو برقعے کو قید پہلے ہی مان لیا گیا۔ تو ہمیں یہاں یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا برقعے میں رہنا، پردے میں رہنا حقیقت میں قید ہے؟ اس کے لیے ہمیں جاننا ہوگا کہ قید کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، قید کہتے ہیں کہ طبیعت کے خلاف، مرضی کے خلاف کسی کو روکنا۔ اگر کسی کو مرضی کے خلاف نہیں روکا جا رہا ہے، طبیعت کے خلاف نہیں روکا جا رہا ہے، تو پھر وہ قید نہیں کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی VIP پرسن ہے، کوئی بادشاہ ہے، حاکم ہے، تو اس کو کمرے میں بند رکھا جاتا ہے سیکورٹی کے لیے۔ اسی طرح جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ میں اس کے گارڈ ہوتے ہیں، پولیس فورس ہوتی ہے، تو کوئی بھی اس کو قید میں نہیں کہتا کہ بندہ قید میں ہے۔ سیم یہی معاملہ کسی مجرم کے ساتھ کیا جائے، کوئی مرڈر کر کے آیا ہے تو اسے بھی کمرے میں بند رکھا جاتا ہے، جب وہاں سے اس کو نکال کر لے جایا جائے تو اس کے ساتھ پولیس فورس ہوتی ہے، تو اس کو قید کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے بلکہ طبیعت کے خلاف، اس کی مرضی کے خلاف اس کو یہاں روکا گیا ہے۔ ایسے ہی آپ پردے کو دیکھیے کہ عورت کی حیا، اس کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ وہ پردے میں رہے۔ جو بھی صحیح معنی میں عورت ہوگی، اس کی حیا کا تقاضا یہ ہوگا، اس کی فطرت کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کو نہ دکھائے۔ لہذا پردے میں رہنا اس کی حیا کے مطابق ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہے، اس کی طبیعت کے مطابق ہے، اس کو قید نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، اگر اس کی طبیعت کے خلاف کیا جائے، اس کو پردے سے نکالا جائے، تو اصل میں یہ قید ہے۔ لہذا یہ سوال ہی غلط ہے کہ عورت کو برقعے سے آزادی ملنی چاہیے۔ آزادی قید سے ملتی ہے اور برقع اس کے لیے قید نہیں ہے۔ پھر دوسری بات اس میں کہی جا رہی ہے کہ لڑکوں سے الگ لڑکیوں کو تعلیم دلانا، تو دیکھیے اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تعلیم تقاضا کرتی ہے فوکس کا، یکسوئی کا۔ کوئی مرد بھی اگر اپنی صلاحیت بنانا چاہتا ہے اور اچھے سے مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو وہ یکسوئی کو تلاش کرتا ہے، تنہائی کو تلاش کرتا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اپنے ایجوکیشن پر، اپنی اسٹڈی پر وہ فوکس کر سکے۔ لہذا اگر لڑکیوں کو ان کی مرضی کے مطابق، وہ یہ چاہ رہی ہیں، اپنے آپ کو سیف محسوس کر رہی ہیں اور اپنی یکسوئی کے لیے الگ پڑھنا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے الگ تعلیمی ادارے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یکسوئی کے ساتھ ان کی تعلیم میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایکوالٹی ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، تو دیکھیے اسلام کے اندر انصاف ہے، اور ہر کسی کے ساتھ برابری کرنے میں انصاف ہو یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کمزور، لاچار، بیمار شخص ہے، ایک تندرست ہے، صحت مند ہے، آپ دونوں سے مطالبہ کریں کہ دونوں کو سیم وزن اٹھانا ہے، 100 کلو وزن اٹھانا ہے، تو برابری تو پائی جا رہی ہے لیکن انصاف نہیں، اور اسلام انصاف چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے حقوق میں برابری رکھی ہے۔ اگر وہ اچھا عمل کریں گے، اچھا بدلہ برابر ملے گا۔ اسی طرح انسان ہونے میں برابر ہیں، لیکن جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان کی قابلیت کے لحاظ سے ان کے اوپر ڈالی گئی ہیں، وہاں پر مساوات نہیں ہے، ورنہ نظام معاشرہ درہم برہم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر عورت ایک ذمہ داری اٹھاتی ہے، بچے کی پیدائش کا بوجھ برداشت کرتی ہے، دکھ اور درد کو برداشت کرتی ہے۔ اب کوئی کہنے لگے کہ مرد اور عورت ایکول ہونے چاہیے، لہذا یہ ذمہ داری مرد پر ڈال دینی چاہیے کہ بچے کی پیدائش کا وہ بوجھ برداشت کرے، دکھ برداشت کرے، تو یہ بیوقوفی ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ قابلیت نہیں ہے، اور ذمہ داریاں قابلیت کے لحاظ سے دی جاتی ہیں۔